آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بھگوان بدھ کے مقدس پپراوا باقیات سے متعلق عظیم الشان بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھگوان بدھ کے مقدس باقیات محض فن پارے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے مقدس ورثے کا حصہ ہیں۔ چھتیس گڑھ میں 2 الگ الگ مٹبھیڑوں میں حفاظتی دستوں نے 14 ماؤ نوازوں کو مار گرایا۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کی ووٹر فہرست میں برہور، ٹوٹو اور سابر قبائل کی خود بخود شمولیت سے متعلق حکم جاری کیا ہے۔ BCCI نے IPL 2026 سے پہلے کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیشی تیز گیند باز مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے ہٹا دیں۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے دلی، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں اس مہینے کی 9 تاریخ تک گھنے کہرے سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھگوان بدھ سے تعلق رکھنے والے مقدس پپراوا باقیات کی عظیم الشان بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش کا عنوان ہے کمل اور روشنی، عرفان حاصل کرنے والے کے باقیات۔ یہ نمائش نئی دلی کے رائے پٹھوڑا کلچرل کمپلیکس میں منعقد کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے نمائش میں بھگوان بدھ سے تعلق رکھنے والے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے نمائش کے کیٹلاگ کی بھی نقاب کشائی کی۔ اس دوران تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ طویل انتظار کے بعد ملک کا مقدس ثقافتی ورثہ واپس لوٹا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کے لوگ آج سے بھگوان بدھ کے ان مقدس باقیات کا درشن کر سکیں گے اور آشیرواد پا سکیں گے۔ بھگوان بدھ کے پوتر ریلکس کو اپنے بیچ پا کر ہم سبھی دھنیہ ہے۔ ان کا بھارت سے باہر جانا اور لوٹ کر پھر بھارت آنا، یہ دونوں ہی پڑاؤ اپنے آپ میں بہت بڑا سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ غلامی صرف راجنیتک اور آرتھک نہیں ہوتی، غلامی ہماری وراثت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ سال 1898 میں دریافت کیے گئے پپراوا باقیات کو شروعاتی بدھ مت کے آرکیولوجیکل مطالعے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بھگوان بدھ سے سیدھا تعلق رکھنے والے انتہائی شروعاتی اور بے حد تاریخی اہمیت کے حامل باقیات ہیں۔ پپراوا آرکیولوجیکل شواہد قدیم کپیلا وستو سے تعلق کو جوڑتے ہیں۔ کپیلا وستو وہ مقام ہے جہاں بھگوان بدھ نے عرفان حاصل کرنے سے پہلے اپنی شروعاتی زندگی بسر کی تھی۔ اس نمائش کے تحت پہلی مرتبہ 1 صدی بعد پپراوا باقیات کو یکجا کیا گیا ہے، جو نئی دلی کے نیشنل میوزیم اور کولکاتہ کے انڈین میوزیم میں محفوظ ہیں۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ یہ تاریخی تقریب 127 سال بعد پپراوا باقیات کو یکجا ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورے ملک کے لیے فخر اور تحریک کا باعث ہے۔ جناب شیخاوت نے کہا کہ ان کی وزارت ملک کے آرکیولوجیکل اور ثقافتی ورثے کے تحفظ، مخطوطات کے ڈیجیٹائزیشن اور ملک کی ثقافتی روایات کو مستحکم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ प्रधान मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में भारत का संस्कृति मंत्रालय न केवल पुरातात्विक संपदाओं का संरक्षण कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं का उन्नयन करने के लिए काम कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है और साथ साथ में विश्व के पटल पर भारत की इस अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास भी कर रहा है। یہ نمائش بھگوان بدھ کی تعلیمات کے ساتھ بھارت کی گہری وابستگی اور تہذیبی جڑوں کی عکاسی کرتی ہے اور ملک کے گوناگون روحانی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے تئیں وزیر اعظم کے عزم کا اظہار کرتی ہے۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے 3 قدیم قبائل سے تعلق رکھنے والے ووٹروں کا نام حتمی ووٹر فہرست میں خود بخود شامل ہو جائے گا۔ ان 3 قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ووٹروں کو اس سلسلے میں کوئی دستاویز نہیں دینا ہوگا۔ مغربی بنگال کے اعلیٰ چناؤ افسر کے ذرائع کے مطابق ان 3 قبیلوں میں برہور، ٹوٹو اور سابر کا شمار ہوتا ہے۔ کمیشن کی ہدایت کے بعد ضلع مجسٹریٹوں اور ضلع چناؤ افسروں نے بلاک ڈیولپمنٹ افسروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے قبائلی ووٹروں کی تفصیل فراہم کریں۔ چھتیس گڑھ کے بستر ڈویژن میں 2 الگ الگ مٹبھیڑ میں آج حفاظتی دستوں نے 14 ماؤ نوازوں کو مار گرایا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
سال 2026 کی شروعات میں چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز مخالف محاذ پر حفاظتی دستوں کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ بستر ڈویژن کے سکما اور بیجاپور ضلعوں میں 2 الگ الگ مڈ بھیڑ میں 14 ماؤ نواز مارے گئے۔ اس کے تحت سکما ضلع کے کونٹا علاقے میں ہوئی مڈ بھیڑ میں 12 ماؤ نوازوں کی موت ہو گئی، جبکہ دوسری مڈ بھیڑ میں بیجاپور ضلع کے باساگوڑا علاقے میں 2 ماؤ نوازوں کا صفایا کر دیا گیا۔ حفاظتی دستوں نے جائے واقعے سے سبھی ماؤ نوازوں کی لاشیں برآمد کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ جائے واقعے سے ایک AK-47 رائفل، ایک SLR رائفل، دیگر ہتھیار بھی قبضے میں لیے گئے ہیں۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ساوتری بائی پھولے کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ قوم آج اس اہم خاتون کو یاد کر رہی ہے جس نے خدمت اور تعلیم کے ذریعے سماج کی کایا پلٹ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ساوتری بائی پھولے مساوات، انصاف اور ہمدردی کے اصولوں پر کاربند تھیں۔ ایران نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کو طاقت کے بل پر ناکام بنا دے گا۔ اس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پرامن مظاہرین کو ہلاک کیا جاتا ہے تو امریکہ کارروائی کرے گا۔ گزشتہ اتوار سے ایران کے کئی شہروں میں قومی کرنسی ریال کی قیمت میں بہت زیادہ گراوٹ آ جانے کی وجہ سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکی بالکل غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی فوج اپنے اقتدار اعلیٰ کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان BNP کی سربراہ خالدہ ضیاء کے انتقال کے بعد پارٹی چیئرمین کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ BNP کے آئین کے تحت طارق رحمان نے از خود چیئرمین کے فرائض سنبھال لیے ہیں، البتہ اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے تیز گیند باز مستفیض الرحمان کو IPL 2026 ایڈیشن سے پہلے اپنی ٹیم سے نکال دے۔ KKR نے چنئی سپر کنگز اور ڈیلی کیپٹلز کے ساتھ پچھلے مہینے ہوئی نیلامی میں حصہ لیتے ہوئے 30 سالہ بائیں ہاتھ کے گیند باز کو 9 کروڑ 20 لاکھ میں خریدا تھا۔ BCCI کے سیکریٹری دیوجیت سائکیا نے کہا کہ KKR کو متبادل کے طور پر دوسرا کھلاڑی حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ جموں کشمیر میں آج سے اس مہینے کی 5 تاریخ تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ 7 اور 15 تاریخ کے درمیان مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ اگلے 3 دن کے دوران جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں کچھ جگہوں پر گہرا کہرا چھایا رہ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فوری طور پر پناہ گاہوں کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان کے دفتر نے کہا کہ غزہ میں انسانی بنیاد پر مسلسل ایسے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے جو بے حد ضرورت مند ہیں اور محروم ہیں، کیونکہ شدید سردی کے اس موسم میں ہزاروں فلسطینی عارضی طور پر بنائے گئے خیموں کی رہائش گاہوں میں بارش، تیز ہواؤں اور سرد لہروں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائب صدر CP رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک کی پہلی خاتون مجاہد آزادی رانی ویلو ناچیار کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ویرانگنی رانی ویلو ناچیار ایک بہادر حکمراں اور دور اندیش رہنما تھیں جو نو آبادیاتی تسلط کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ رانی ویلو ناچیار کی اچھی حکمرانی اور ثقافتی افتخار کے لیے ان کا عزم قابل ستائش ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے دلی، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں اس مہینے کے 9 تاریخ تک گہرا کہرا چھائے رہنے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں بھگوان بدھ کے مقدس پیپراہوا باقیات سے متعلق عظیم الشان بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھگوان بدھ کے مقدس باقیات محض فن پارے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے مقدس ورثے کا حصہ ہیں۔ چھتیس گڑھ میں 2 الگ الگ مٹبھیڑوں میں حفاظتی دستوں نے 14 ماؤ نوازوں کو مار گرایا۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کی ووٹر فہرست میں برہور، ٹوٹو اور سابر قبائل کی خود بخود شمولیت سے متعلق حکم جاری کیا ہے۔ اور BCCI نے IPL 2026 سے پہلے کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیشی تیز گیند باز مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے ہٹا دیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔